السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری محمود اختر القادری بحیثیت ایک سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام اپنے سنی صحیح العقیدہ بھائیوں سے اس وقت مخاطب ہوں۔ وہ معاملہ جو مولوی سنابل رضا حشمتی نے حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی شان میں طرح طرح سے گستاخانہ جملے اور ان کے حامیوں نے جس طرح سے حضرت محدث کبیر کو طعن و تشنیع اور گالی اور دیگر مغلظات سے منسوب کیا ہے، اس سلسلے میں مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے مولوی سنابل رضا حشمتی کے خسر کے بارے میں یہ کہا تھا، تو خود ان کا بیان ہے کہ میں نے بر بنائے شہرت اس کو دیوبندی کہا۔ اس سے میری مراد ہرگز یہ نہ تھی کہ وہ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سریہ کا قائل ہے، چونکہ مولوی سنابل رضا حشمتی کے خسر کے بارے میں یہی لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ دیوبندی ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے دیوبندی کہا، بلکہ خود اسی وجہ سے کہ ان کے خسر کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ دیوبندی ہے، مولوی سنابل رضا کے گھرانے کے بہت سارے لوگ ان کی تقریب نکاح میں شریک نہیں ہوئے۔ اگر محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے اس شہرت کی وجہ سے اسے دیوبندی کہا تو چاہیے یہ تھا مولوی سنابل رضا حشمتی کو کہ وہ حضرت محدث کبیر سے رجوع کرتے، ان سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے کہ کس بنیاد پر میرے خسر کو آپ نے دیوبندی کہا، کیونکہ علامہ ضیاء المصطفیٰ محدث کبیر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نہ کوئی اجنبی شخصیت ان کے لیے۔ ان کے والد کے یہ استاد ہیں اور ان کے بڑے والد حضرت مشاہد ملت کے جگری دوست اور کلاس فیلو ہیں۔ وہ ان کے پاس آ کر کے انہیں سمجھنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے انہوں نے اسٹیج پر اور دیگر ذرائع سے حضرت محدث کبیر کی شان میں بڑے ناہبہ جملے کہے، طرح طرح کی بھکتیاں کسیں اور طرح طرح کا حکم لگایا۔ یہ بات جب کافی بڑھ گئی تو حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ نے اس معاملے کے حل کے لیے دونوں فریق کو بلایا۔ جس تاریخ پر حضور تاج الشریعہ نے دونوں فریق کو اپنے وہاں آنے کی دعوت دی تھی، حضرت محدث کبیر اس تاریخ پہ وہاں حاضر ہو گئے، لیکن مولوی سنابل رضا حشمتی یا ان کے کسی معید کا وہاں دور دور تک پتہ نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور تاج الشریعہ نے تاریخ مقرر کی، پھر کسی کا پتہ نہیں، یہاں تک کہ آخری بار حضور تاج الشریعہ نے خود ان لوگوں کو تاریخ مقرر کرنے کا موقع دیا کہ آپ کوئی تاریخ مقرر کریں اور ہمیں اطلاع کر دیں کہ فلاں تاریخ کو ہم اس معاملے کے حل کے لیے پہنچنے والے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ جب ہر طرح سے خاموشی رہی
اور یہ لوگ نہیں آئے، بھاگتے رہے، تو حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا، اور وہ فیصلہ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں فرمایا، جس کے بارے میں یہ لوگ برملا کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ کو عام کریں گے۔ تو اب یہاں پر فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کو عام کر کے کیوں نہیں دین کا کام کرتے وہ؟ حضور تاج الشریعہ نے جو فیصلہ فرمایا بالکل واضح، بالکل حق، بالکل صواب ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ شہرت یافتہ امر کی خبر دینے والے پر کوئی الزام نہیں ہوتا، یعنی جس معاملے کی شہرت ہو، جو لوگوں میں مشہور ہو، تو اس شہرت کی بنیاد پر کوئی شخص اگر گواہی دے دے تو قاضی اس کی گواہی بھی مان لیتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی گھر میں عورت اور مرد میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ اب اگر قاضی کے وہاں گواہی کی ضرورت ہوئی تو وہ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہیں، اور ان کی گواہی قاضی قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ نکاح کے وقت موجود نہیں تھا، اس کے سامنے نکاح نہیں ہوا، اس لیے کیسے گواہی دے رہا ہے۔ یہ شہرت کی بنیاد پر گواہی دینا ہے۔ تو جب کسی چیز کی شہرت ہوتی ہے اور اس کو کوئی بیان کرے تو اس پر الزام نہیں ہوتا۔ تو مولوی سنابل رضا حشمتی کے خسر کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ وہ دیوبندی ہے۔ اب بعد میں توبہ کر لی، دیوبندی سے توبہ کر لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو پہلے مشہور تھا اس بنیاد پر اگر محدث کبیر نے اسے دیوبندی کہا اور خود وہ اس بات کی صفائی دے رہے ہیں کہ میں نے برمنائے شہرت اس کو دیوبندی کہا، اس سے میری مراد ہرگز یہ نہ تھی کہ وہ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سریحہ کا قائل ہے۔ تو اصل حکم تو یہی ہے کہ جب قائل موجود ہے، معلوم ہے کہ فلاں نے کہا، تو اس کے قول کی تشریح اور تفصیل اسی سے کی جائے اور اس کی طرف رجوع کیا جائے کہ تمہارے اس قول کا کیا مطلب ہے۔ ان لوگوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور محدث کبیر پر طرح طرح کا حکم لگاتے رہے۔ تو اب اخیر میں حضور تاج الشریعہ نے ان کے خلاف جو فیصلہ صادر فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدعا علیہ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ مدعا علیہ سے مراد محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قبلہ ہیں۔ تو کیا فرمایا فیصلے میں کہ مدعا علیہ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، البتہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے مولوی سنابل رضا پر بوجوہ متعددہ، یعنی بہت ساری وجہیں ہیں جو ان کے بیانات وغیرہ سے ظاہر ہیں، تو ان پر اعلانیہ توبہ لازم ہے۔ اب اعلانیہ توبہ کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر وہ توبہ سے گریز کریں تو ان سے مقاطعہ رکھا جائے۔ یہ فیصلہ حضرت کا بالکل برمحل ہے اور بالکل صحیح ہے، اور کتب فقہ کے جزیات کے حوالے سے ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی عاقبت خراب کرتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ اس وقت جانشین مفتی اعظم ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدسہ سرہ العزیز کے علم و تقوی کے سچے وارث ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ صادر فرمایا اس کی میں پوری تائید کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی علماء حق ہیں ان کے پاس جب حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ کے فیصلے کی کاپی پہنچے گی تو وہ بھی اس کی تائید اور تصدیق کریں گے،
اور میں درخواست کروں گا مولوی اسماعیل رضا حشمتی سے کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ توبہ و رجوع کر لیں اور اہل سنت و جماعت مسلکی اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے درمیان کسی طرح کے انتشار سے وہ بچتے رہیں، انتشار اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آدمی سے غلطی ہوتی ہے اور اچھا انسان مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ رجوع کرتا ہے، بارگاہ خداوندی میں توبہ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس شخص کی طرح سے ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو وقت ہے وہ رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، اور آئندہ اس طرح کی تقریر سے اور اس طرح کی تحریر سے وہ احتیاط رکھیں جس میں کسی بھی عالم دین کی توہین ہوتی ہو، گستاخی ہوتی ہو، ان پر جو ہے کیچڑ اچھالا جاتا ہو، اس سے وہ پرہیز کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اسی میں دنیا میں بھی ان کے لیے بہتری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سرخروئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں یہ فقیر قادری ان لوگوں سے گزارش کرتا ہے جو لوگ حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ کے اس فیصلے کے آنے کے بعد حضور تاج الشریعہ جیسی باعظمت، موقر اور محتاط شخصیت پر اعتراضات کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف طرح طرح کی بکواس کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس فیصلے پہ غور کرے اور ان باتوں سے وہ احتراز کرے، اہل سنت و جماعت میں افتراق اور انتشار کا باعث نہ بنے، بلکہ وہ اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، اور مزید اگر کسی طرح کی انہیں اس میں قبول کرنے میں کسی طرح کی بھی انہیں اڑچن ہو یا انہیں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں تو وہ خود حضور تاج الشریعہ یا محدث کبیر کی بارگاہ سے رجوع ہو کر کے صفائی کرا سکتے ہیں، اطمینان قلب کر سکتے ہیں، اور خامخواہ کے لیے ان باتوں سے دور رہ کر کے صرف مسلمانوں سنیوں کو لڑانے کا کام کرنا یہ کسی دیندار آدمی کا کام نہیں ہے۔